5 अगस्त की तारीख के बाद कश्मीर का ट्रेड नहीं बदल सका है। जम्मू कश्मीर में सियासत और तिजारत के साथ मुद्दे बहुत थे। कश्मीर के सियासी मैदान में माहौल गर्म होने लगा है। सवालात के कटघरे में सरकार भी आ रही है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में फैल रहा है और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ जो हालात बढ़ रहे हैं, बद से बदतर हर वक्त होते जा रहे हैं। कल परसों जितना जो कुछ भी हुआ, एक खौफनाक दरिया की उस किनारे से हम गुजर रहे हैं जहाँ हमें किसी वक्त भी डूबने का खतरा है और उसमें एहतियात ज़रूरी है। और इसी एहतियात को मद्देनजर रखते हुए आज हमने 2 चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। आज हमने डॉक्टर परवेज़ कोल, जो जम्मू कश्मीर के एक जाने माने मौलिज है, दुनिया में इनका नाम है, और हमने एक साइंटिस्ट को भी आज इस प्रोग्राम में लाया है। मेरे साथ डॉक्टर परवेज़ कोल भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। और आज के मुद्दे में हैदर साहब जो साइंटिस्ट हैं सूरा इंस्टीट्यूट में, आज कोशिश मैंने की कि क्योंकि मुद्दा साइंटिफिक भी है तो मेरे सब बजाय आज सवाल यही पूछे, यही इनसे पूछो, और मैं कहाँ कहीं पे फिट होता हूँ तो ये उनसे बात होगी। और बताता चलूँ आपको कि जेके साइंटिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ये काम कर रहे हैं। यहाँ के जम्मू कश्मीर की इनका ओरिजिन है लेकिन दुनिया में काम कर रहे हैं और इस वक्त भी वो कश्मीर के साथ जुड़े हैं, कश्मीरी के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से इस वक्त कोलैबोरेट कर रहे हैं। डॉक्टर मुबारक का वो अमेरिका में हैं, उसके साथ साथ सिस्टर वहाँ पे जो डॉक्टर हैं ज़ैनब हैं, जाहिदा हैं, जाहिदा कमरी हैं। वो एक मुद्दा और है साइंस कश्मीर के क्या करते हैं। हैदर सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिबंकिंग मिथ्स है, मतलब जो गलत फहमियाँ हैं अभी कश्मीर में कोरोना वायरस को लेके। हमने सोचा कि हम उस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएं और वो गलत फहमियों को किसी हद तक हम दूर करें। तो उसी हिसाब से हमने एक क्वेश्चनियर तैयार किया है। जहाँ तक कि आपको पता है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, आप अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि ये SARS-CoV-2 क्या है और ये कोविड-19 क्या है। ओके, बेसिकली 2019 के आखिर में, अराउंड दिसंबर के एंड में, चाइना के एक शहर वुहान में ये पाया गया कि इनको पेशेंट्स वो आ गए जिनको निमोनिया की तकलीफ़ थी। और एंड फाइनली उन्होंने देखा कि ये रूटीन वायरसेस या रूटीन बैक्टीरिया नहीं थे, तो उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के पता चला कि ये कोरोना वायरस की वजह से होता है। कोरोना वायरसेस का एक फैमिली है, बीटा कोरोना वायरस है, उसी का एक नया टाइप निकला। इसके बहुत से पहले भी कोरोना वायरसेस के टाइप्स निकले हुए हैं। और अगर आपको पता होगा तो सार्स आया था 2003 में, मर्स कोरोना वायरस आया था 2012 में। उसके बाद अब ये उसी फैमिली का एक और वायरस नया पाया गया जो चाइना में पहले आया और अब उसके बाद इवेंचुअली पूरी दुनिया में फैल गया। और सार्स कोवी इसको नाम दिया गया। कोई कहता है ह्यूमन कोरोना वायरस 2019 या SARS-CoV-19 या SARS-CoV-2। और इससे जो डिज़ीज़ होती है, डिज़ीज़ स्पेक्ट्रम जो है, उसको कोविड कहते हैं, कोरोना वायरस डिज़ीज़, वही ये है। तो सर इसके सिम्टम्स क्या हैं अगर किसी को हो गया ये इन्फेक्शन? जनरली अगर हम देखेंगे 100 में से तकरीबन 80-85 लोगों को कोई सिम्टम होता नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई माइल्ड सिम्टम होता है। माइल्ड मीन्स कफ होती है, ड्राई कफ होता है इनमें, और ब्रेथलेसनेस हो सकती है, फीवर होता है, माइल्जस होते हैं, हेड बॉडी एक्स होते हैं, हेड एक होता है। और अगर कोई पेशेंट वैसा हो जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, लंग्स काम करना छोड़ देते हैं, और एक स्पेसिफिक हाई रिस्क ग्रुप है जिसकी हम बात करेंगे आगे। और यही सिम्टम्स होते हैं। ये भी देखा गया है कि रनिंग नोज़ जो होती है, जो नाक बहती है, वो इसमें ये पेशेंट्स जो हैं कोरोना वायरस के, थोड़ा कम ही दिखा गया है। और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, ये 2 चीज़ें स्पेसिफिकली देखी गई हैं। मगर ये नहीं है कि सब पेशेंट्स में सब सिम्टम्स हो जाएं। किसी पेशेंट में कोई सिम्टम कॉम्प्लेक्स होता है, किसी पेशेंट में कोई डिफरेंट सिम्टम कॉम्प्लेक्स होता है। मगर सर अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा सीज़न भी था जो अभी थोड़ा वीन ऑफ हो रहा है,
اس کے سمٹمز بھی کمپیریٹیولی سیم ہی ہوتے ہیں. سملر ہوتے ہیں. تو لوگ کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ اگر کسی کو فلو ہو گیا خدا نخواستہ, اس کو پینک ہو جائے گا کہ مجھے کورونا وائرس ہو گیا, وہ کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا پھر یہ؟ بالکل سمٹمیٹولوجی پہ اگر ہم جائیں تو شاید ڈیفیکلٹ ہوگا سمٹم بیسڈ ڈائگنوسس ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ فلو ہے یا یہ کورونا وائرس ڈیزیز ہے. ہاؤیور واٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ یہ جو میں نے بولا کہ رننگ نوز تھوڑا کم ہے اس میں کورونا وائرس میں, نمبر 1. نمبر 2, لاس آف سینس آف اسمیل اور لاس آف سینس آف ٹیسٹ وہ کورونا وائرس میں دیکھا گیا ہے. مگر ایون دین یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے, اور اس وجہ سے ہم جاتے ہیں ہسٹری آف ٹریول میں کہ یہ کسی ایریا اس ایریا سے تو نہیں آیا ہے جہاں سے کووڈ انفیکشن رپورٹ کیا گیا ہے, وہ چائنا ہو, یورپ ہو, یا کہیں اور بھی ہو, یا ایون دہلی ہو. تو وہاں سے اگر ٹریول ہسٹری ہے, یا اس آدمی کو اس ایک بندے کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہسٹری تو نہیں ہے جس کا کووڈ پازیٹیوٹی پہلے ہی ڈکلیئر ہوا ہے, یہ کوئی ہیلتھ کیئر ورکر تو نہیں ہے جو کووڈ ایریا میں کام کر رہا ہے. تو یہ ایک ہسٹوریکلی ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, یہ ایڈ کر سکتا ہے ہمارے شک کو. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیر آر سم پیشنٹس جن کو نہ ٹریول ہسٹری ہے نہ ہسٹری آف کانٹیکٹ ہے, تو وہ بولتے ہیں کہ شاید کمیونٹی ٹرانسمیشن یا لوکل ٹرانسمیشن ہو گیا ہے, اور وہ پیشنٹس بھی اب منظر عام پہ آنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے پیشنٹ کے حوالے سے یہ ڈیفیکلٹ ہے دیکھنا کہ یہ فلو ہے یا کووڈ ہے. مگر یہ بھی پاسبل ہے کہ الٹیمیٹ ڈفرینشیل ڈائگنوسس اچیو کرنے کے لیے ان کو ٹیسٹ کی ضرورت پڑے. تو ڈاکٹر صاحب یہ وائرس جو ہے یہ پھیلتا کیسے ہے اور یہ کتنی جلدی پھیلتا ہے؟ بیسیکلی یہ نیا وائرس ہے, اس کی جانکاری ہم کو ریگولرلی آتی جاتی ہے, اور جیسے بھی اس کے بارے میں جو متس ہیں, جو فیکٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہم کو جانکاری زیادہ سے زیادہ مل رہی ہے اس کے بارے میں. پھیلتا جنرلی یہ آیا شاید بیٹ سے یہ ایک انٹرمیڈیری ہوسٹ میں چلا گیا, وہ ڈفرینٹ ہوسٹ ڈفرینٹ طریقے سے بولتے ہیں. کوئی کہتا تھا اسنیکس میں چلا گیا, کوئی کہتے پینگولینز میں چلا گیا, کوئی کہتے کہ سی فوڈ مارکیٹ جو چائنا میں تھا اس میں سے کسی سی اینیمل کے پاس گیا, اس کے بعد وہ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ جمپ کر گیا ہیومنس میں. اور ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن بھی پہلے WHO نے بولا کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن نہیں ہے, مگر اس کے بعد یہ چینج ہو گیا. میں نے بولا نا یہ ڈائنامک پروسیس ہے, اس کے بارے میں نئی جانکاریاں آتی رہتی ہیں, اور اب یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن اسٹیبلش ہو گیا ہے. اور کیسے ہوتا ہے جنرلی اگر کوئی بات کرے, کف کرے, سنیز کرے, اس کے جو ریسپریٹری سیکریشنز کے ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں ایٹماسفیئر میں. اور اگر نزدیک میں کوئی بندہ ہو جو تقریباً 1 میٹر سے کم والی ڈسٹینس میں ہوتا ہے, تو وہ انہیل کر کے یہ اپنے ریسپریٹری سسٹم کو انفیکٹ کر سکتا ہے. دوسرے یہ ڈراپلیٹس یہ بھی تقریباً 1 میٹر کی دوری پہ کسی سرفیس پہ بھی پڑ سکتے ہیں. اس سرفیس پہ یہ سروائیو کرتا ہے, ڈفرینٹ سرفیسز پہ ڈفرینٹ ٹائمز پہ سروائیو کرتا ہے, کچھ گھنٹوں سے لے کے کچھ دنوں تک ڈفرینٹ سرفیسز پہ. اور اگر کوئی آدمی آیا, اس نے یہ کنٹامنیٹڈ سرفیس ٹچ کی, اور کنٹامنیٹڈ سرفیس ٹچ کرنے سے اس کا ہاتھ کنٹامنیٹ ہو گیا, اس کے بعد وہ اپنے منہ یا ناک کی طرف یہ ہاتھ دیتا ہے, تو وہ انفیکٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو. یہ 2 میجر موڈس آف ٹرانسمیشن ہیں. یہ بھی بولتے ہیں کہ شاید ایروسولز کی وجہ سے ایئر میں بھی تھوڑی ایویڈنس آئی ہے کہ ایئر میں بھی کتنے ٹائم تک رہتا ہے یہ ایئر میں؟ میں نے کہا نا یہ سرفیسز کی بات ہے. ایئر میں ابھی ڈیفینٹ یہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل سیٹنگس میں ایروسول جنریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں, جیسے ہم کسی کو انٹیوبیٹ کرتے ہیں یا برونکوسکوپی کرتے ہیں, نیبولائزیشن کرتے ہیں, نان انویزیو وینٹیلیشن کرتے ہیں, تو وہ ویسے پروسیجرز ہیں جن میں ایروسول جنریشن ہو جاتا ہے. تو وہ زیادہ خطرناک ہے, اور اس وجہ سے اس وقت ڈاکٹرز کو یا میڈیکل پرسنل کو ایکسٹرا کوشش رہنا چاہیے. اور یہ ڈیفینٹ ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کمیونٹی میں ایروسول کی صورت میں کمیونٹی ٹرانسمیشن ہوتا ہے کہ نہیں, مگر شک ہے کہ شاید ہوتا ہے. مگر یہ میجر موڈ آف ٹرانسمیشن نہیں ہے. میجر موڈ آف ٹرانسمیشن ڈراپلیٹ انفیکشنز ہیں اور فومائٹس ہے. فومائٹس وہی ہو گیا جو میں نے اپنے کانٹیکٹ سے. سر ایک اور نئی ٹرم آئی ہے انٹرنیٹ پہ جو آج کل ہر جگہ پڑھنے کو مل رہی ہے, ریپروڈکشن نمبر ہے, جس کو R0 کہتے ہیں, اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اس کا ریپروڈکشن نمبر ہے وہ زیادہ ہے فلو سے. سو اگر آپ اس میں کچھ بتا سکتے ہیں. بالکل R0 ہوتا ہے بیسیکلی اگر ایک بندہ بیمار ہے
تو وہ کتنے اور ایسمپٹومیٹک لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے، وہ ریپروڈکشن نمبر بولتے ہیں، R0 جس کو بولتے ہیں. پہلے جو بولا گیا، جو چائنا سے جو ایکچولی اسٹڈیز آئیں، تو اس کا R0 جو اراؤنڈ 2.2 بتایا گیا، وچ مینس دیٹ ایک بندہ 2 سے 3 آدمیوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. مگر جو نئی اب ریسرچ آئی ہے اس میں یہ پایا گیا کہ یہ 2.2 نہیں ہے، یہ شاید 5.5 ہے. تو یہ ریسنٹ پیپر ہے، شاید کل کا پیپر ہے. تو چائنا میں ہی انہوں نے ماڈلنگ کی، اور چائنا کی ماڈلنگ اسٹڈیز کی بنا پہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو ریپروڈکشن نمبر ہے وہ بہت ہائی ہے. اسی وجہ سے یہ پھیلتا گیا زیادہ، بیکاز ایک آدمی کو انفیکٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ پھیل گیا ہے. اور اگر ہم فلو کے مقابلے میں ہم اس کا مقابلہ کریں فلو کے ساتھ، تو اس کے مقابلے میں اس کا R0 بہت ہائی ہے، اور اس وجہ سے یہ ڈینجرس صورت اختیار کر گیا. سر آپ نے ابھی اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ موسٹ آف دا پیشنٹس، آلموسٹ 80% پیشنٹس ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، تو کیا ایسمپٹومیٹک پیشنٹس بھی اتنا ہی انفیکٹ کر سکتے ہیں جتنا سمپٹومیٹک؟ کیا ان میں وائرس ٹائٹر اتنا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ریسرچ کی بات ہے، بیکاز یہ ایک پول آف پیشنٹس ہیں جن کے بارے میں ریسرچ زیادہ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ایسمپٹومیٹک پیشنٹ جنرلی آپ کے پاس نہیں آتا ہے، آپ وہ اپنے گھر میں ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمٹم ہوتا نہیں. اگر ہم کنٹری وائڈ سرویلنس نہیں کریں یا ٹیسٹنگ نہیں کریں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی ریسپریٹری سسٹم میں کتنے وائرس ہیں، کتنا وائرس لوڈ ہے، اور وہ انفیکٹ بھی کر سکتا ہے کسی کو نہیں کہ نہیں. مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ ایسمپٹومیٹک پیشنٹ بھی اپنی ریسپریٹری سیکریشنز میں وائرس شیڈ کرتے ہیں، اور وہ وائرس اس مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو انفیکٹ کر سکیں. سو ایسمپٹومیٹک پیشنٹ اگر ہوتا ہے کووڈ پازیٹیو ہے تو وہ سیف نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو وہی پریکاشنز لینی ہے جو ایک انفیکٹڈ پیشنٹس کے. یہ ڈیفینیٹ ہے کہ شاید جو انفیکٹڈ پیشنٹ ہے جس کو سمٹمز ہیں اور اس کو ریسپریٹری سمٹمز ہیں تو اس کا شاید وائرل لوڈ زیادہ ہوگا، بٹ یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے. ایسمپٹومیٹک پیشنٹس بھی دیکھے گئے ہیں کہ انہوں نے بھی ان لوگوں کو انفیکٹ کیا ہوا ہے جن کو کوئی سمٹم نہیں تھا اس سے پہلے. تو سر کیا شاید یہی پھر وجہ ہے کہ انڈیا میں اتنے کم کیسز ہیں بنسبت کے ریسٹ آف دا ورلڈ؟ کیونکہ انڈیا ایک بڑا ممالک ہے، اٹس 1.3 بلین پاپولیشن. انڈیا میں پیشنٹس کیوں کم ہے، یہ ایک ریڈل ہے، ابھی ہم کو اس کا آنسر نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی ٹیسٹنگ ہوئی نہیں ہے. دیٹ از ون امپورٹنٹ تھنگ. وی ڈونٹ نو کہ کتنے پیشنٹ، ہم انہی کا ٹیسٹ کرتے ہیں جن کا ٹریول ہسٹری ہے یا کووڈ کانٹیکٹ ہے یا کووڈ سسپیکٹ ہے. مگر اگر ہم براڈ بیس ٹیسٹنگ کریں، فار ایگزامپل کسی ایریا کو دے دیں اور ان کو براڈ بیس ٹیسٹنگ کریں، تو ہو سکتا ہے ہم کو ایسمپٹومیٹک پیشنٹس کا نمبر اچھی طرح سے پتہ چلے. نمبر 1. نمبر 2، اب جو ICMR کی طرف سے جو گائیڈ لائنز آئی ہے وہ چینج ہوتی گئی، اور اب انہوں نے انکلوڈ کیا کہ جو پیشنٹس سیری ہیں جن کو سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشن ہوتا ہے تو ان کو بھی کووڈ ٹیسٹ کیا جائے. تو اس وجہ سے یہ پاسبل ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہم کو بیٹر آئیڈیا ملے کہ انڈیا میں جو ایکچوئل نمبر ہے، ایکچوئل پول ہے انفیکشن کا، وہ کتنا ہے. ابھی ہم کو ٹو بی آنیسٹ ڈیفینیٹ نمبرز نہیں پتہ ہے، نہیں ہے. تو سر لوگوں میں آج کل یہ بہت خوف ہے کہ کورونا وائرس انفیکشن ہو جائے گا، تو اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی سیویریٹی کیا ہے؟ مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ جس کو کورونا وائرس انفیکشن ہو گیا تو وہ مر جائے گا. یہ ڈیفینیٹ میتھ ہے. میں نے بولا کہ 85% لوگوں کو تقریباً ایسمپٹومیٹک رہتا ہے یا مائلڈ سمٹمس ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے کو وہ کووڈ ہوتا بھی ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، سمٹم میں شاید کسی کو انفیکٹ بھی کرتا ہے اور ریکور بھی ہو جاتا ہے. مگر ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ہے جن میں سیویئرٹی ہوتی ہے، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. وہ کمپلیکیشنز ریسپریٹری فیلئر ہو، کڈنی فیلئر ہو، ملٹی سسٹم آرگن فیلئر ہو، اور ایک چھوٹی سے پرسنٹیج میں ڈیتھ بھی ہوتی ہے. تو کیس فیٹیلٹی اگر ہم مانیں نا کہ 100 پیشنٹس میں سے کتنے مرتے ہیں، تو تقریباً 1 سے 2% مرتے ہیں جو ابھی تک ڈیٹا ہے. اگر انڈیا میں دیکھیں تو 2.5% ہے ابھی فیٹیلٹی ریٹ. مگر اگر ہم براڈ بیسڈ سروے کریں
تو ہو سکتا ہے اس کیس فیٹیلٹی کم آ جائے, بیکاز ہم کو پتہ ہی نہیں کتنے اسمپٹومیٹک ہے جو. تو اگر ہم ڈینومینیٹر اس کا انکریز کریں گے تو اوبیسلی آپ کا جو نمبر آف ڈیتھس ہے وہ کم ہو جائے گا. ون وہ ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں؟ جنرلی ایلڈرلی ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو مور دین 85 ایج جن کی ہے ان میں تقریباً 17% مورٹیلٹی ہوتی ہے. مور دین 75% ایج اگر ہوگی تو ان میں اراؤنڈ 15 to 17% مورٹیلٹی ہوتی ہے. سو اینی بڈی ہو از 65 اینڈ ابو, اس میں کمپلیکیشن ریٹ چانسز زیادہ ہیں نمبر ون بنسبت ان کے جو ینگر پاپولیشن ہے. میلز میں کمپلیکیشن ریٹس ہائر ہوتے ہیں اور کیس فیٹیلٹی ہائر ہے. اور دوز پیپل جن کو انڈر لائنگ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں جیسے ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, کرونک لنگ ڈیزیز ہے, کرونک ہارٹ ڈیزیز ہے, تو یہ وہ پیشنٹ گروپ ہے جن کو اگر کووڈ انفیکشن ہو جائے تو ان کو کمپلیکیشنز کا اور فیٹیلٹی کا خطرہ زیادہ لاحق ہوتا ہے بنسبت کہ وہ آدمی جو ان ایج گروپس میں نہیں آتا ہے اور جن کو یہ کوموربڈیٹیز نہیں ہوتی. تو ہم کیسے سر خود کو پھر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس انفیکشن سے اور دوسروں کو اسپریڈ کرنے سے ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ایک عام آدمی کی بات اگر کریں تو اگر ہم ابھی آئی تھنک بہت کنٹریز نے یہ کیا کہ ہم جی ماسک یوز کریں گے, اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ روٹین میں اگر آپ گروسری اسٹورز میں جائیں گے یا یہاں پہ نانوائی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ہڈل کر کے تو ایک ماسک کلاتھ ماسک جو آپ کے گھر میں بن سکتے ہیں, نارمل کاٹن کلاتھ ماسک یوز کر سکتے ہیں. کوئی بھی ماسک دیٹ ایکچولی پریونٹس یور بریتھ ڈائریکٹلی ٹو کم ان کانٹیکٹ وتھ سمبڈی, تو دیٹ از ون. اور جو آپ کو کوئی فلٹریشن دے, تھوڑا سا فلٹریشن کا, اور وہ تھوڑا سا آپ کو پریونٹ بھی کرے کہ کسی اور کے بریتھ سے آپ بچیں, دیٹس ون. اور دوسری سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے. سوشل ڈسٹینسنگ مطلب فزیکل ڈسٹینسنگ ان دا سینس دیٹ سوشلی یو کین اسٹے کنیکٹڈ, یو مے ٹاک آن فون, یو مے ٹاک آن سوشل میڈیا, بٹ واٹ از امپورٹنٹ از فزیکل ڈسٹینسنگ. آپ کسی بھی آدمی کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو تقریباً 1 سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں. وہ بیٹر ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹروز یا US وغیرہ میں دیکھا گیا تھا تو یو گو سی اسٹورز میں وہ ایک اسپیس رکھتے ہیں آپس میں, ماسک بھی یوز کرتے ہیں, سوشل ڈسٹینس بھی کرتے ہیں مینٹین. اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ جب بھی کوئی کنٹامنیٹڈ سرفیس ٹچ کریں تو فریکوینٹلی ہینڈ واش کیجیے گا. اس کے لیے آپ سوپ واٹر یوز کیجیے, دیٹ از دا بیسٹ. اگر آپ کو سوپ واٹر اویلیبل نہیں ہے, آپ اس جگہ ہیں جہاں پہ سوپر واٹر اویلیبل نہیں, تو آپ سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں. سینیٹائزر جس میں پریفریبلی 70% الکوہول ہو تو وہی آپ سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں. جتنا فریکوینٹلی آپ اپنے آپ کو سینیٹائز کریں گے ہینڈس کو, جتنا فریکوینٹلی آپ کو اپنے آپ کو دور رکھیں گے, سوشلی ڈسٹینس مینٹین کریں گے, اتنا لیس چانس ہے کہ آپ کو کسی سے انفیکشن ہو جائے یا آپ کا انفیکشن کسی اور کو ہو جائے. سر ابھی آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ کاٹن ماسک یوز کر سکتے ہیں یا کوئی اور ماسک. سر اگر اس پہ وائرس ہو گیا تو وہ کتنے دن تک رہ سکتا ہے اس کاٹن کلاتھ پہ, یا اس کو ہم اسٹرلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ایک ڈبیٹیبل ایشو ہے ٹو بی آنیسٹ, کہ میں کہتا ہوں فیو ڈیز تک, ابھی فیو ڈیز تک بول رہے تھے کہ ماسکس نہیں یوز کیجیے گا. یہ CDC کا پوزیشن تھا کہ ماسکس مت یوز کیجیے. دیئر ماسکس آر اونلی مینٹ فار ہیلتھ کیئر پرسنل. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. اب انہوں نے اپنا اسٹینڈ چینج کیا اینڈ اپریشیبلی چینج کیا ہے. ہویور واٹ از امپورٹنٹ, جو نئی اسٹڈیز آئی ہیں کہ جو ماسک ہے اگر آپ روٹین کلاتھ ماسک کریں یوز اور آپ انفیکٹڈ ہو سمٹمیٹولوجی, اور اگر آپ کف کریں تو یہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کو انفیکٹ نہیں کریں گے. بیکاز ایون تھرو کلاتھ ماسکس اور ایون میڈیکل ماسکس یو کین اسپریڈ دا انفیکشن بیونڈ اپ ٹو 20 سینٹی میٹرس. انہوں نے ٹرائی کیا 20 سینٹی میٹرس پہ, انہوں نے دیکھا کہ اس ٹرپل لیئر ماسک کے تھرو بھی انفیکشن جا سکتا ہے. سو فار این انفیکٹڈ پرسن اٹ از ناٹ اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو ٹو یوز اے کلاتھ ماسک, اور اس کو سینس آف سیکورٹی رہے کہ میں ٹھیک ہوں, اب کسی کو انفیکٹ نہیں کر سکتا. نہیں, ماسک از این ایڈ آن. ماسک از ناٹ a primary thing. Mask is an add-on to your social distancing and to your sanitizing of your hands. That is very important to note. Mask is not an alternative. And I said, depending on the type of material that you use in the mask, اس کے حساب سے یہ اس کا جو سروائیول ہے وہ hours to days رہتا ہے. اور اگر آپ اسٹرلائزیشن کی بات کریں تو اسٹرلائزیشن میڈیکل ماسکس کی بھی ہوتی ہے,
क्लॉथ मास्क भी होती हैं, आप उसको ड्राई करके अलग रखें, घर जाएं तो बाहर ही रखें, इट इज़ बेटर. Don't reuse this mask, keep it dried up in the air, and don't use it more than 5 times. Even if you use it, don't use it more than 5 times, and use normal detergents, they can wash it away. It's a very weak virus, ऐसा कुछ नहीं है. मगर ये मत ख्याल में रहिएगा कि अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको सिम्टम्स हैं, आपको कफ है, स्नीज है, आपको मेडिकल मास्क या क्लॉथ मास्क आपकी वजह से दूसरी को प्रोटेक्शन दे सकता है, ये शायद नहीं सच है. इसलिए बेटर है कि आप अपने को सोशली मेंटेन डिस्टेंट रखिए, और उसी वजह से क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट है. सर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में, क्योंकि वो जो मास्क यूज़ करते हैं फिर वो जेब में रखते हैं, देन दे that is not a hygienic दूसरे दिन practice. वो सेम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए नहीं, हमने मेडिकल बेसिकली मास्क की इतनी शॉर्टेज हो गई कि मास्क को रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़ी. मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. तो रीयूज़ ऑफ मास्क वाज नेसेसिटेटेड, और रीयूज़ ऑफ मास्क को नेसेसिटेट करने के लिए उन्होंने क्या अभी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की बात करें तो 5 मास्क कर दी इशू मेडिकल हेल्थ पर्सनल को. तो उनको बोला गया कि आप 5, उनको 1 2 3 4 5 लिखिए, एक पहले दिन फर्स्ट वाली यूज़ कीजिए, दूसरे दिन सेकंड वाली यूज़ कीजिए, तो 5 दिन 5 डिफरेंट मास्क यूज़ कीजिए. जो पहली वाली है उसको ड्राई करके, एयर ड्राई करें, कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई स्पेशल प्रोसीजर यूज़ करने की. आप उसको एयर ड्राई कीजिए, सनलाइट में रखिए, या ऐसे भी ड्राई हो जाएगी, एंड देन यू कैन रीयूज़ इट ऑन डे 6. और मैक्सिमम टाइम जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये मास्क भी 5 टाइम्स है. आफ्टर 20 डेज यू हैव टू नेसेसरली चेंज देम. सो ये एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गया है, रीयूजिंग एंड रीस्टरलाइजिंग द मास्क. तो सर, अगर किसी को सिम्टम्स लग रहे हैं कोरोना वायरस के, तो उसको क्या करना चाहिए? शुड ही डायरेक्टली रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल, या किसी डॉक्टर को पहले फ़ोन करे? आजकल बेटर है कि अगर आप टेलीक्लिनिक्स बन गए हैं, बहुत हॉस्पिटल्स, हमारे हॉस्पिटल में भी एक टेलीक्लिनिक चल रहा है, और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी टेलीक्लिनिक्स बनाए गए हैं. अगर पॉसिबल है आपके पास, आपको ये पॉसिबिलिटी है कि आप फ़ोन कॉन्टैक्ट से किसी डॉक्टर को या हेल्पलाइन के थ्रू आपको पॉसिबल हो जाए उनसे कांटेक्ट करना, और वो आपको सिम्टोमेटिक दवाई दे दें जब तक आप एसिम्टोमेटिक है, माइल्डली सिम्टोमेटिक है. हाउएवर अगर आपको ब्रेथलेसनेस है, या ज़्यादा फीवर ज़्यादा हाई है, या कोई और सिम्टम हो जो अनयूजुअल है, देन यू मस्ट सी अ डॉक्टर. वो इम्पॉर्टेंट है. और जब आप डॉक्टर के पास जाएं, हैंड वॉश करके जाइए, प्लीज़ मास्क लगा के जाइए, उसके पास जाइए. वो डॉक्टर भी अपनी प्रिकॉशंस अडॉप्ट कर ही देगा, बट यू गो एंड देन डॉक्टर असेस करेगा आपको कि आपको टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ. अब तो कोविड की हिस्ट्री बहुत से इलाकों से है. सो इफ़ यू कम फ्रॉम से छतरपुर, बेमिना, जहाँ से कोविड एरियाज़ हैं, तो दोज आर एरियाज़ जहाँ पे अभी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई है. अगर आपको अब मैं ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के. सो मे बी डॉक्टर मे डिसाइड टू गो फॉर. और एक स्पेसिफिक सिंड्रोम होता है लंग्स में इनको, तो उस हिसाब पे वो देख सकते हैं, शक की बिना पे आपका टेस्टिंग करवा सकते हैं, और आपको बोल सकते हैं कि सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है. वंद चल शीन गल बे बहार तो कशरुक बोल बाला सरसे इंशाअल्लाह. अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे. कश्मीर की तहजीब 5000 साल की रिच हिस्ट्री, एस्पिरेशन है कश्मीरी नेशनलिज्म की.